ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے عماد بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالی مرتے دم تک اس دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ کیا بات ہے، تو آج کیا مدنی پھول ہیں، کیا مدنی گلدستے ہیں، پتہ چلے ہمارے مدنی منوں کو۔ آج مدنی منوں کے لیے اچھے اخلاق میں سے ایک موضوع ہے تواضع، یعنی عاجزی، وہ میں مزید وضاحت کروں گا۔ نمبر 2 غیبت۔ غیبت تو ان کو معنی پتہ ہو نہیں پتہ ہو، لیکن لفظ غیبت جو ہے نا، ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی منع کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تو اب وہ ان کو غیبت کا تو لفظ تو پتہ ہے، باقی چیزیں بھی اللہ کرے آ جائیں۔ اللہ آمین۔ تو تواضع یعنی عاجزی، اس کے معنی یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر یعنی چھوٹا سمجھنا تواضع کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، بھائی شاگرد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا استاد سے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ مرید اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا پیر صاحب سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عاجزی۔ عاجزی، پیارے مدنی من لو، عاجزی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، لہذا ہمیں عاجزی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 34، پارہ 17 آیت نمبر 34، اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ عاجزی کرنے والوں کے لیے بلند درجے ہوں گے، لہذا ہمیں عاجزی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو اللہ تعالی کے لیے ایک درجہ انکساری یعنی عاجزی کرے گا، اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاجزی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ایک مدنی گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ جی، میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، عاجزی کسے کہتے ہیں اور ہم مدنی منع عاجزی کیسے کریں؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ میرے باپ آپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ عاجزی جو ہے وہ تکبر کا الٹ ہے، تواضع۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور عاجزی یہ کہ دوسروں سے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا۔ تو بچوں کو چاہیے کہ اگر یہ ذہین بھی ہو نا، تو اپنے آپ کو دوسروں سے ذہین اور سمجھدار ہونے کا یہ ذہن نہ بنائے کہ میں ان سب سے ذہین ہوں، میں ہوشیار ہوں، میرے کو ہر سوال کا جواب آتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں آتا، یہ تو بھول جاتا ہے، میرے کو یاد رہتا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرے، بلکہ یہ بھی اللہ سے ڈرے کہ میرے کو جو یاد رہ جاتا ہے، میں جو ذہین ہوں، ہوشیار ہوں، پڑھنے میں تیز ہوں، تو یہ سب میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو یہ لے بھی لے گا، اور میں ذہین نہیں رہوں گا، میرے کو یاد نہیں رہے گا، میں بھول جاؤں گا۔ اگر اللہ میرے سے واپس یہ میری یادداشت، حافظہ اور میموری لے تو وہ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اگر اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ، نعمت عطا فرمائیے کہ یاد اچھا رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر یہ سمجھو گے کہ یہ میں اس سے تو زیادہ ذہین ہوں، اس سے میں اونچا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اونچا ہو جائے اور آپ نیچے ہو جائیں۔
اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس میں پھولے نہیں کہ ذہین ہونا یہ اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا ہے۔ اپنا کیا کمال ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہم جو کچھ ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو جو عزت ملی کسی کو، شہرت ملی، جو بھی ملا وہ رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بس تکبر سے بچا لے، اپنے آپ کو بڑے سے بچا لے، بڑا پن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا لے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس طرح پڑھائی میں، تعلیم میں اچھے نمبر آ گئے، ممتاز معاش شرف ہو گئے، میرٹ لسٹ میں آ گئے، اول پوزیشن پورے شہر میں آ گئی، رب سے ڈرتے رہے، دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھے گا یار میں بہت ذہین ہوں، نہیں۔ ایسے بھی بعض آپ نے دیکھے ہوں گے، مجھے بھی یاد پڑتے ہیں، دیکھیں، بولتے ہیں کہ پہلے ہم بہت ذہین تھے، اب کچھ یاد نہیں رہتا، اب بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے پاک پروردگار کا تو نعمت بڑھے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو ہم شکر کریں گے، ذہین ہیں، اور شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، میرا کمال نہیں ہے، تیرا بہت بہت شکر کہ تو نے مجھے یہ ذہانت بخشی۔ تو انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی ذہانت۔ پہاڑی کریں گے کہ میرا کارنامہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بالکل سب سے پیچھے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بس عاجزی نصیب فرمائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیں عاجزی کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں عاجزی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ زبان سے عاجزی کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ زبان پر یہ ہے کہ میں چھوٹا آدمی اور آپ بڑے آدمی، اب دل میں کچھ اور بات ہے کہ تم جو ہے وہ چھوٹے آدمی، میں بڑا آدمی، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ جو آپ عاجزی کے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ دل میں بھی یہی خیال ہو۔ اب کسی کی سائیکل ہے تو اب اس کی سائیکل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی سائیکل بہت اچھی ہے، تو آپ کے دل میں یہ بات ہے، آپ زبان سے بات کر رہے ہیں۔ اب غور کر لیں کہ ان باتوں میں کہیں الگ الگ باتیں تو نہیں ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ آپ کے دل میں کہیں یہ بات ہو کہ اس کی سائیکل کیا ہے، اس کی سائیکل اچھی کوئی ہے، اس سے اچھی تو میری سائیکل ہے، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی سائیکل اچھی ہے۔ تو آپ اگر آپ عاجزی کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں تو جو دل میں بات ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جی اماد بھائی، ہمارا دوسرا موضوع ہے غیبت۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، یعنی جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اس کی برائی کے طور پر ذکر کرنا۔ اس کی مثال اس حدیث پاک سے سمجھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا کہ وہ کتنا کمزور ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ پیارے مدنی منوں، غیبت سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے اس کی 20 تباہ کاریاں سنیں۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزی کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سختر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔
غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیدار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غیبت کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے بھی ہیں. ہم 2 مدنی گلدستے آپ کو دکھائیں گے. I am in Sacramento, USA. War against backbiting will continue, inshallah azza wa jal. We will not listen or do backbiting. میرا سوال ہے ہم غیبت سے کیسے لڑیں گے؟ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. غیبت سے لڑنے کی صورت یہ ہے کہ اپنا عزم ہو کہ میں نے غیبت کرنی ہی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا غیبت کرے تو اس کو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے ذریعے سمجھانا ہے، جبکہ یہ یقین اپنے حد تک یقینی معلومات ہو، ایسی معلومات ہو کہ وہ غیبت کر رہا ہے. شک شبہ ہو تو پھر نہ چھیڑے. اور جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کو نہ سنے، اور اگر اتنی ہمت ہے، قوت ہے، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی سائیڈ لے کر اس کو سمجھائے، تو مظلوم کی حمایت کرے. جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے اس وقت. لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم کے مشکل ہو جائے گا کہ بعض لوگ یعنی کہ جب یہ غیبت ہو رہی ہے نا، تو پھر یہ کہ ہر چیز کو بعض اوقات غیبت سمجھتے ہیں. کہ مجھے تجربہ ہے کہ جن کو نہیں سمجھ آتی نا، تو وہ ایسی ایسی باتوں کو غیبت کہتے ہیں کہ جو غیبت ہوتی نہیں ہے. اگلے کو کہہ دیں گے تم نے غیبت کی. تو اب یہ کہ غیبت نہیں ہے، اس کو غیبت کہنا یہ بھی تو جرم ہے. جو گناہ گار نہیں ہوا کسی کام پر، اس کو توبہ کا حکم دینا، توبہ کرو تم نے گناہ کیا، یہ بھی جرم ہے. تو اس لیے ان سب باتوں کے لیے علم ہونا ضروری ہے. تو غیبت سے جنگ کرنے کے لیے علم چاہیے. ظاہر ہے جو فوج میں جا کر بھرتی ہو تو وہ لڑے، اس سے پہلے اس کو تربیت تو کریں گے نا اس کی، ورنہ کیا کرے گا یہ. تو ہر کام کے لیے تربیت ہونی چاہیے. تو غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب اول تا آخر غور سے پڑھ لیں اور غیبت کے خلاف جنگ میں ڈٹے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سوزا ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کہہ سکتے. کیا یہ شکایت کرنا بھی غیبت کہلائے گی؟ اگر کوئی مارے تو اس سے شکایت کرنا جو آپ کی فریاد رسی کرے، اور اس مقصد کے لیے کہنا. جیسے ابو کو کہا کہ فلان نے مجھے مارا، تو ابو جا کر اس کے ابو سے بات کریں کہ میری بچی کو کیوں مارا. تو اس نیت سے ضرورتاً شکایت کرنے میں حرج نہیں. اور خامخواہ برائی کے لیے کہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ نہیں ہے، وہ اس نے مجھے مارا تھا، بڑی خراب لڑکی ہے، تو یہ غیبتیں ہیں، یہ نہ کی جائے. یا استاد کو، باجی کو کہا کہ اس نے مجھے مارا تھا اس لیے کہ باجی اس کو سمجھائے، اس نیت سے کہنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آپ نے غیبت کی مثالیں بھی سماعت فرمائیں اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول بھی سنے. اب جس طرح بعض بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ وہ کالا ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہو گئی. اسی طرح کوئی بچہ کہتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو یہ بھی غیبت ہو گئی. اسی طرح ان کا گھر اچھا نہیں ہے، ان کے گھر میں کھانا اچھا نہیں بنتا، اس کے منہ سے بو آتی ہے، یہ پڑھائی میں کمزور ہے، یہ ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی باتیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ غیبت ہے. جبھی تم نعرہ لگاتے ہیں اور آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں نا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرتے ہیں، ہر بات کی شکایت کرتے ہیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا. وہ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں، ایسے مشہور ہو جاتے ہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر جیسے ٹیچر آئیں گے، پڑھانے والے آئیں گے، باجی آئیں گی یا استاد صاحب آئیں گے، تو ان کا کام ہی شکایت کرنا ہے. سب کو دیکھتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے. اور بس اوقات خود بھی شامل ہوتے ہیں، اپنی بات نہیں بتائیں گے، بس آگے جو ہے وہ شکایت کر دیں گے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے امی اس نے مجھے مارا تھا، ابو اس نے مجھے مارا تھا. اس قسم کی باتیں بتا دیتے ہیں امی کو ابو کو. اور پھر جب امی لے جا کر بات کرتی ہیں بیٹا آپ نے ان کو کیوں مارا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو مارا تھا لیکن انہوں نے بھی مارا تھا، اور پہلے انہوں نے مارا تھا اور انہوں نے ایسے برا مارا تھا کہ اس کو خون بھی نکال دیا تھا. پھر وہ چوٹ کے نشانات بھی دکھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا اعتماد جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو بات بات پہ شکایت کرتے ہیں نا مدنی منع مدنی منیا، یہ اچھی بات نہیں ہے. نکال لینا، یہ بری عادت ہے. اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، پھر اسی میں ہی لگے رہیں گے. آپ اپنی طرف توجہ کریں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، چلو اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کی طرف کسی کی طرف آپ ایک انگلی اٹھائیں گے، اس نے یوں کیا، یہ خراب ہے، یہ کالا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے. جب آپ کسی کی طرف برائی کرتے ہیں تو ایک انگلی اس کی طرف ہے اور بقایا 3 انگلی کس کی طرف ہے؟ یہ اپنی طرف ہو گئی. تو آپ جب یوں اٹھا کے بات کرتے ہیں یہ اس نے یوں کیا، اس کی شکایت ہے، اس کی شکایت ہے، تو غور کر لیں کہ یہ شکایت میرے اندر تو موجود نہیں ہے، یہ برائیاں میرے اندر تو موجود نہیں ہے. تو کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل. جی ماد بھائی. بقیہ اگلے سلسلے کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے. ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا. جب حدود کی باری آئی تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ایک معمولی سی خوبی مجھ میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو. جب کوے نے یہ دیکھا تو حسد کے سبب بولا یہ حدود جھوٹ بولتا ہے، اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حدود سے پوچھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حدود نے عرض کی حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے. میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے. جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس حاسد کوے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا. کوا حدود کی بات سن کر لاجواب ہو گیا. اے عاشقان رسول، یہ حکایت میں نے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ شعبان المعظم 1438 ہجری مئی 2017 کے پیج نمبر 15 سے سنائی. واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی، کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت، یہ خوبی اس سے جاتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے، تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے.
عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے رہیے. اور ابھی تک ماہنامہ فیضان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کر کے جاری کروا لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب.